أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ سورہ مومن کی 61 نمبر کی آیت ہے، اور پچھلے درس سے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام رکوع میں پورے کے پورے رکوع میں مختلف قدرت کی نشانیوں کو پیش کیے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کر سکیں۔ آفاق اور انفس میں پھیلی ہوئی قدرت کی بے شمار نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ کرتے ہیں بندوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ذہن نشین ہو جائے۔ سارے قرآن میں آپ دیکھیے زیادہ تر مضامین توحید کے اس بات کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرک کی نفی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ زیادہ تر مضامین یہ جو ساری نشانیاں دکھلا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں بندوں کو، غفلت سے چونکانا چاہتے ہیں اور متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف کہ دیکھو یہ تمام نعمتیں اور احسانات اور یہ تمام چیزیں جو تم استعمال کرتے ہو، یہ سب کی سب دینے والی ذات کون ہے، اس کو سمجھو، اس میں غور و فکر کرو۔ تم ایسے ہی اس کے اوپر سے مست گزر جاؤ۔ تم جن جن چیزوں کو استعمال کرتے ہو، جن چیزوں کے اوپر سے چلتے پھرتے ہو، اس میں غور و فکر کرو، اور پھر اپنی ذات میں غور و فکر کرو کہ تم کو کس نے بنایا، تمہارا خالق کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر مضامین آپ کو قرآن میں یہی ملیں گے۔ تو اس آیت میں بھی جو ہے یہی بات بتائی کہ رات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ کہا، یعنی رات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو تاریک بنا دیے ہیں اور اندھیرا کر دیے ہیں اس میں۔ اس کی وجہ سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب سکون حاصل ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبری طور پر سارے طبقات کو، نہ صرف انسان بلکہ دیگر حیوانات اور مخلوقات، چرند و پرند، سب کے اوپر زبردستی نیند لا دیتے ہیں۔ نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے رات جیسے جیسے ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے حیوانات، جانور، چرند و پرند اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے اپنے آشیانوں کی طرف رات ہوتے ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی دیگر انسان، ساری مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں یہ بات رکھی ہے ساری مخلوقات کی کہ رات ہوتی ہے تو وہ سوتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین رات اور جو ہے تاریک، اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں اور پھر اس کے ذریعے سے تازہ دم ہو کر، فریش ہو کر دوسرے دن کے اپنے کاموں کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بہترین بیڈ روم اور بہترین شاندار اعلیٰ قسم کا بستر، اس کے باوجود اگر نیند نہ ہو تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اس سے پوچھیے کہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے تو کیسے کیسے کوششیں کرتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ کتنی بیماریاں اس کو جو ہے نیند نہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، ڈپریشن اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو صرف نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر اگر نیند نہ ہی آئے کسی کو، کتنی کوششیں کر لینے کے باوجود بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتنی دوائیں کھا رہے ہیں، انجیکشنز لے رہے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آ رہی، تو سمجھیے کہ موت واقع ہونے والی ہے اس کی۔ یعنی کچھ دنوں تک اگر کوئی انسان نہیں سوئے گا، نہیں کھا کے پی کے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن نیند اگر نہیں ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائیے، آپ کی نیند میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو آپ کے کام کاج میں فرق پڑ جاتا ہے، آپ جو ہے تازہ دم نہیں رہتے ہیں، فریش نہیں رہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر نیند مکمل طور پر ختم ہو جائے تو اندازہ لگائیے کہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے، مر جاتا ہے انسان۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیج ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اس کو سب سے پہلے بتائے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دے کے رکھی ہیں، ایسے ہی ہم اس کو استعمال کر لے رہے ہیں۔ جاتے ہیں بستر پر لیٹتے ہیں، نیند آ جاتی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی آ جا رہی ہے۔ نیند نہیں آئے گی تو معلوم ہوگا کہ نیند کیسی چیز ہے اور یہ کیسی نعمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک ایسی بہترین نعمت عطا فرما دی تھی کہ میں سکون کے ساتھ سو کر اٹھتا ہوں تو پھر سے فریش ہو جاتا ہوں، تازہ
تازہ دم ہو جاتا ہوں اپنے نئے دن کے نئے کاموں کے لیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اس کے ساتھ پھر دن کو بھی بنا دیا، دن کو روشن بنایا، رات کو اندھیرا بنایا، دن کو روشن بنایا، اس لیے کہ تم کام کاج کر سکو۔ دن میں انسان کام کاج کرتا ہے، اپنے کاروبار میں لگتا ہے، تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اندھیرا نہیں۔ اگر اندھیرا رہتا تو پھر کہاں سے لاتے روشنی؟ آپ بتائیے، اتنی مشکلوں سے آج جو ہے الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتے ہیں، تو چند گھنٹوں کے لیے اگر 24 گھنٹے اگر آپ کو الیکٹریسٹی ملنا تھا تو کہاں سے لا سکتے تھے؟ ہم اتنا پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے انسان، تو اللہ تعالیٰ فری میں جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں الیکٹریسٹی، دن بھر روشن کر دیتے ہیں، اور اتنا روشن کہ ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ اندھیرے میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اندھیرا ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ بغیر لائٹ جلائے کہ آپ کو اپنا ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ وہ دن کو بنائے ہیں تاکہ تم ان کا فضل تلاش کرو، کام کاج کر سکو اور اپنی روزی روٹی کما سکو، اس کے لیے اس کو روشن بنا دیا۔ پھر فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، وہ بڑے فضل فرمانے والے ہیں لوگوں پر، یعنی یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ جو دے کر رکھے ہیں یہ ان کی شفقت اور مہربانی ہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بن مانگی عطا فرمائیں یہ ساری چیزیں۔ کون مانگا ہے بتائیے؟ مجھے جو ہے رات دے دیجئے، سکون دے دیجئے، نیند دے دیجئے، یا دن کو روشن کر دیجئے، کس نے مانگا تھا؟ کوئی نہیں مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بن مانگی یہ سب چیزیں عطا فرمائی، کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں پر۔ وہ محبت کرتے ہیں، مہربانی اور شفقت کی وجہ سے جو ہے بندوں کو یہ تمام چیزیں دے کر رکھیں۔ تو پھر بندے کا کیا فرض بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اور شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہ تمام نعمتیں لینے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ جو ہے لوگ تو جو ہے نعمتیں حاصل کرتے ہیں اس کو یاد بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، دیکھو یہ تمام نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، تو شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی بتلا دیا گیا ہے۔ احادیث میں جو ہے تفصیل آئی ہے اس کی، شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس بات سے ہم واقف ہوں، اور پھر یہ تمام نعمتوں کو استعمال کریں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی اس کو استعمال کریں، اور پھر اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، ان کا قانون دنیا میں رائج کریں اور انہی کی بات مانیں، ان کا حکم مانیں۔ یہ جو ہے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنا یعنی اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، جیسا کہ لوگ بعض وقت یعنی فارمل طور پر بول دیتے ہیں، یہ نہیں، ایسا شکر ادا کرنا نہیں، بلکہ وہ تمام نعمتیں جو تم اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے ہو، کوئی اور تم کو نہیں دیا ہے، اس کا جو ہے شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو سمجھیں کہ اس کا سارا دینے والا میرا مولا ہے، میرا رب ہے، اور میں اس کی جو ہے وہ جو نعمتیں مجھ کو جو ملی ہیں اس کی مرضیات کے مطابق اس کو خرچ کروں گا، اس کی نافرمانی میں، اس کی معاصی میں اس کو خرچ نہیں کروں گا، اور اس کے سارے حکموں کا پالن کروں گا، اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دوں گا۔ یہ اصل میں شکر ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فأنا تؤفکون۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود و مستعان نہیں۔ پھر تم کس بنا پر اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے سے پھرے جا رہے ہو؟ پھر سے اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں، یہ نعمت یاد دلانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ تمہارا رب اللہ، وہی تمہارا رب ہے، اور تمام چیزوں کا خالق و مالک بھی وہی ہے۔ جب خالق و مالک ہے تو پھر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا بتایا ہے قرآن میں، یہ اصول بتایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ پہلے پارے ہی میں آیا، اور کئی مقامات پر آپ جو ہے اس قسم کی آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اصول کہ اے لوگو تم اسی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، نہ صرف تم کو بلکہ تمہارے آبا و اجداد کو، ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو جس نے پیدا کیا ہے، تاکہ تم اس سے ڈرو۔ یعنی جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے اور مالک ہے، اور تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اور اگر کسی اور کی ہو رہی تو سمجھنا چاہیے کہ یہ باطل ہے اور غلط ہے، کیونکہ دوسری ساری کی ساری مخلوقات ہیں، خالق ایک ہی ہے، جو خالق ہے اس کی عبادت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے جو ہے خبردار کر رہے ہیں، تم کہاں پر جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق اور مالک ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی جو ضد میں آتے ہیں اور جو تکبر کرتے ہیں،
وہ لوگ ہی جو ہے بہکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ضد نہیں کرتے، جو حق کو سمجھنا چاہتے، جو ساری نشانیوں کو دیکھ کر اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے نعمتیں مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پھر اس پر جو ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ تو راہ یاب ہوں گے، راہ یافتہ ہوں گے۔ اور جو ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ ہی گمراہ ہیں، یعنی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کا بلند چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی اور پاکیزہ چیزوں کو تمہارا رزق بنایا۔ یہی تو اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ۔ اس آیت میں بے شمار نشانیوں کو پیش کیا گیا ہے، ایک ایک ٹکڑے پر غور کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ سب سے پہلی چیز زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، قرار پکڑتے ہیں ہم اس میں کیسے؟ زمین کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں انسان کے لیے، انسان ہی تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کون اٹھا رہے ہیں؟ دیگر مخلوقات تو بہت کم اٹھا رہے ہیں فائدے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جو زمین عطا فرمائی ہے، اس سے کیا سب سے بڑا فائدہ، اس کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دی ہے۔ اس زمین ہی سے وہ حاصل کرتا ہے، کہیں اور سے حاصل کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، آسمانوں سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا ہے۔ سورہ عبس 30ویں پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا ذکر کر کے فرما دیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ انسان اپنی غذاؤں کی طرف دیکھے، کیونکہ غذا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کچھ دنوں تک رہ جائے گا لیکن اس کے بعد تو غذا کی ضرورت پڑتی ہی ہے، اور پھر پانی ایسی ضرورت ہے کہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا انسان۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی غذاؤں کی طرف دیکھیں۔ وَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے خوب بارش برسائی آسمانوں سے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو اچھی طریقے سے پھاڑ دیا تاکہ وہ اپنی نباتات کو اگلے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس سے اگائی ہم نے جو ہے دانے۔ دانوں کا مطلب یہ ہے کہ سارے غلے جات، جتنے غلے آپ کھاتے ہیں وہ سب کے سب دانے ہی کہلاتے ہیں، چاہے گیہوں ہو، چاول ہو، دالیں ہوں اور دیگر بہت سی چیزیں آپ کھاتے ہیں اناج کے طور پر، وہ جو ہے اس کو جو ہے دانہ کہتے ہیں۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وخزبا وزيتونا ونخلا، اور پھر انگور کے باغات اور پھر کھجور اور پھر جو ہے ترکاریاں اور پھر اس میں جو ہے میوے جات اس کا یعنی باغات، گھنے باغات، یہ تمام چیزیں، اور پھر تمہارے یعنی چارہ تمہاری جانوروں کے لیے، وزیتونم ونقلم وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، میوے جات بھی جو ہے انہوں نے اس سے جو ہے نکالے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم کہہ دیا آخری میں، یہ جو ہے فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی کہ اتنی بہت سی چیزیں جو تم استعمال کرتے ہو یہ سب کے سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالے۔ تو یہ زمین کی فوائد ہیں۔ زمین کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا جائے قرار بنایا ہے انسان کے لیے کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو معلوم ہو کہ زمین ایک کرہ ہے، گول ہے زمین۔ اگر آپ جا کر کائنات میں جو ہے زمین کا مشاہدہ کریں تو زمین کوئی سپاٹ نہیں ہے، اور جو ہے زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل ایسا بنائے ہیں ہمارے لیے کہ وہ اس پہ ہم چل پھر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اپنی تعمیرات کر رہے ہیں، اتنی اونچی اونچی منزلوں کی جو ہے بلڈنگز بنا رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل مسطح زمین ہے، مسطح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مسطح کر کے رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ گول ہے، اس پر کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا فرمایا سورہ نبا میں 30ویں پارے میں، یعنی ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا، اور پھر وہ اس میں ارتعاش اور کپکپی تھی، وہ جو ہے ڈول رہی تھی اپنے آپ کو لے کر، اور تم اس پہ رہ نہیں سکتے تھے، تمہارے رہنے کے قابل نہیں تھی وہ، تم اس میں بلڈنگیں نہیں بنا سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا، اس میں پہاڑوں کو گاڑ کر میخوں کی طرح اس کو ٹھوک دیا، اور اس طریقے سے تمہارے رہنے کے قابل بنا دیا، اس کو سکون دے دیا، اور سکون کی وجہ سے تم سکون سے رہتے ہو۔ اگر اس کا سکون ختم ہو جائے، جیسا کہ منٹوں
منٹوں کے لیے زلزلہ آتا ہے، آپ دیکھیں چند منٹوں میں کتنی تباہی پھیلتی ہے، وہ جو ہے زمین کا سکون چلا جاتا ہے اس وقت چند منٹوں کے لیے، تو پھر ایسی تباہی پھیلتی ہے کہ ساری تعمیرات آپ کی دری کی دری رہ جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ٹھوک کر اس میں جو ہے تمہارے رہنے کے قابل بنا دیا، اور تم آرام کے ساتھ اس میں رہ رہے ہو، بس رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، سو رہے ہو، سب کام کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرما دیا سورہ مرسلات 29ویں پارے میں، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، سب سے آخری فائدہ اس کا اور شاندار فائدہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے سمیٹنے والی ہے زندوں کو اور مردوں کو۔ آپ غور کیجئے کہ زندہ جو ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، زمین کی پیٹھ پر، یعنی کروڑہاں وقت واحد میں رہتے ہیں، اور اس کو وہ سما جاتی ہے، سنبھال لیتی ہے۔ کتنے کروڑ انسان ہیں آج زمین پر چل پھر رہے ہیں، دیکھیے آپ اندازہ لگائیے، وہ سارے کے سارے پھر رہے ہیں لیکن زمین دبتی نہیں ہے، اس کو جو ہے چلنے کا موقع عطا فرماتی ہے، رہنے سہنے کا موقع عطا فرماتی ہے۔ اور پھر مردوں کے لیے سارے مردے زمین میں جاتے ہیں، جو چیز مرتی ہے اس کو زمین ہی میں ڈالا جاتا ہے۔ زمین کے علاوہ اور کون سی جگہ ہے جس میں آپ ڈال سکتے ہیں بتائیے؟ نہ صرف انسان بلکہ جو چیز بھی مرتی ہے زندوں اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سمیٹنے والی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے اس کو۔ جب مر جاتا ہے انسان یا دیگر جو مخلوقات ہیں، اگر وہ باہر رکھ دیں تو سڑ کے تعفن اٹھ جائے گا، 1-2 دن کے بعد آپ رہ نہیں سکتے وہاں پر۔ ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، بہترین نظام۔ زمین کے جو فائدے ہیں، آپ صرف زمین کے فائدوں میں غور کیجئے کہ کتنے فائدے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اگر غور و فکر کریں گے، ایک کے بعد ایک ساری نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے بنا مانگے کی، اور تم پھر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تم اگر غور و فکر کرو گے تو پھر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، اور یہ سمجھنے لگو کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمائی ہے محض اپنے فضل و کرم سے، تو پھر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، تو تمہیں توحید سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔